السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج ایک بہت خوفناک سٹوری آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سٹوری ایک ٹرک ڈرائیور اور اس کے اسسٹنٹ کی ہے، جنہوں نے کوہاٹ سے ایبٹ آباد کچھ سامان لے کر آنا تھا، لیکن راستے میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور کا اسسٹنٹ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ آج کی سٹوری ہمیں ظہیر نے ایبٹ آباد سے بھیجی ہے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، سنتے ہیں ظہیر کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام ظہیر ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ میں پچھلے 6 سالوں سے ایک کمپنی میں ٹرک ڈرائیور کے طور پر اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ میری زندگی کا یہ واقعہ جنوری 2021 کا ہے۔ تب پاکستان میں کرونا ختم ہو رہا تھا۔ ہم کافی ٹائم کام نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اللہ اللہ کر کے اگر کوئی ڈلیوری ملتی تو بہت خوشی سے کام کے لیے جاتے۔ کمپنی شارٹ اور لانگ روٹ دونوں کی ڈلیوریز لیتی تھی۔ کمپنی کی پالیسی کچھ یوں تھی کہ جب کوئی ٹرک ڈرائیور ڈلیوری لے کر نکلتا تو اس میں ضرور ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ بھی موجود ہوتا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے میں سینئر ٹرک ڈرائیور ہوں، لیکن تب میں صرف ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس ٹائم میرا اسسٹنٹ جو ہر روٹ پر میرے ساتھ جاتا، اس کا نام کامران تھا۔ کمپنی میں سب لوگ اسے کامی کہہ کر بلاتے تھے۔ خیر، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میں اس دن گھر میں تھا کہ مجھے کمپنی کی طرف سے کال آئی کہ کل دن کو کچھ سامان ہے جو کوہاٹ ڈلیور کرنا ہے اور بدلے میں وہاں سے کچھ سامان واپس ایبٹ آباد لے کر آنا ہے۔ میں نے کمپنی کو حامی بھرنے کے بعد کامی کو بھی کل کی ڈلیوری کا بتا دیا۔ کمپنی کی طرف سے آرڈر تھا کہ دن 1 بجے ہم نے ٹرک لے کر کوہاٹ کی طرف نکلنا تھا۔ خیر، ہم 12:30 بجے پہنچے تو ٹرک میں سامان لوڈ کر دیا گیا تھا۔ کامی نے ٹرک کا ڈیزل چیک کیا، پھر لائٹس اور پھر انجن اور باقی چیزیں چیک کر کے اپنی تسلی کی اور پورے 1 بجے ہم ایبٹ آباد سے کوہاٹ کی طرف نکل پڑے۔ کامی پورے سفر میں میرا اور سامان کا بہت خیال رکھتا، جیسے سامان کا ریکارڈ رکھنا اور اس کی ڈلیوری کو بحفاظت اس کے مالک تک پہنچانا، ٹرک کی ساری مینٹیننس دیکھنا اور ساتھ میرے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا۔ میں بھی پوری کوشش کرتا کہ کامی کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤں اور ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح اس کا خیال رکھتا۔ ایبٹ آباد سے کوہاٹ تک تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ہم لگاتار اپنے سفر کی طرف گامزن رہے۔ کوئی 2 گھنٹے ڈرائیو کے بعد میں کامی سے کہنے لگا کہ اب نزدیک کوئی ہوٹل آئے تو ضرور بتائے، کیونکہ اس ٹائم مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ہم ڈرائیور تیز پتی والی کڑک چائے پیتے ہیں، تب جا کر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک ہوٹل آیا۔ میں وہاں ٹرک روک کر نیچے اترا اور ہوٹل والے سے 2 کپ چائے لے کر آنے کو بولا۔ وہاں کی چائے اتنی عمدہ تھی کہ میری طبیعت بحال ہو گئی۔ خیر، چائے پینے کے بعد ہم دوبارہ کوہاٹ کی طرف چل پڑے۔ کوئی شام کے 6:30 بجے ہم ڈلیوری کی جگہ پر پہنچے۔ کچھ بندوں نے مل کر وہ سارا سامان اتارا اور جو سامان ہم نے ایبٹ آباد سے واپس لے کر آنا تھا اس کے لیے کچھ دیر انتظار کرنے کو بولا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اس سامان کا نام و نشان نہیں تھا جو ہم نے ایبٹ آباد لے کر جانا تھا۔ انتظار کرتے کرتے رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ ہمیں ان لوگوں نے کھانا کھلایا، چائے پلائی اور اسی دوران رات کے 9 بجے سامان بھی آ پہنچا جو ہم نے لے کر جانا تھا۔ کچھ بندوں نے مل کر وہ سامان ہمارے ٹرک میں لوڈ کیا۔ سامان لوڈ ہونے کے بعد کامی نے وہ سارے کام دوبارہ کیے جو ٹرک چلنے سے پہلے وہ کرتا تھا۔ جب کامی اپنی تسلی کر چکا تو اس نے کہا، استاد سب ٹھیک ہے، چلو ٹرک سٹارٹ کرو اور جلدی سے نکلو۔
ہم پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ میری گھڑی پر نظر پڑی تو واقعی رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر ٹرک سٹارٹ کیا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئے۔ کوئی 2 گھنٹے ڈرائیو کے بعد ہمیں دور سے کچھ گاڑیوں کا ہجوم نظر آیا۔ کامل میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ استاد، لگتا ہے ٹریفک بلاک ہے، تم یہاں یہ ٹرک روکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اگر زیادہ دیر ہوئی تو ہم یہاں سے مڑ کر ایک دوسرے راستے کی طرف سے نکل جائیں گے۔ خیر میں نے اسی جگہ ٹرک روکا، کامی نیچے اترا اور ہجوم کی طرف چلنے لگا۔ کوئی 5 منٹ بعد کامی واپس آیا اور بتایا کہ وہاں 2 گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئی ہیں اور روڈ بالکل بلاک ہے، جو کم سے کم 1 گھنٹہ لے گا کھلنے میں۔ استاد، جلدی سے ٹرک واپس لو، 3-4 کلومیٹر کے بعد ایک ٹرن آئے گا، ہم اس راستے کی طرف مڑ جائیں گے۔ کامی کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے ٹرک موڑ لیا۔ کوئی 15 منٹ بعد ایک ٹرن آیا تو میں نے ٹرک کا رخ اس طرف کو موڑ دیا۔ وہ روڈ کچھ ایسا تھا کہ اس کی ایک سائیڈ کافی اونچی تھی جیسے مٹی کا پہاڑ ہو، جبکہ دوسری طرف گھنا جنگل تھا۔ وہ جگہ خاموش، ویران اور سناٹے سے بھری ہوئی تھی، اور روڈ بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ حد نگاہ بس کچھ ہی میٹر رہ گئی تھی۔ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بار بار ٹرک کی ونڈ سکرین دھند سے بھر جاتی، اس لیے میں نے اپنی ایک سائیڈ کا شیشہ بھی تھوڑا بہت نیچے کیا ہوا تھا، لیکن وہاں سے اتنی وحشت آ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر بعد شیشہ دوبارہ اوپر کر لیتا۔ میں نے کامی پر غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہی سنسان راستہ ملا تھا، اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ یہاں کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کامی نے جواب میں کہا کہ استاد، کچھ نہیں ہوتا، بس تم روڈ پر دھیان دو، یہ راستہ صرف 10 سے 12 کلومیٹر ہے، اس کے بعد ہم مین روڈ پر آ جائیں گے۔ ہم کچھ تھوڑا ہی آگے آئے ہوں گے کہ اتنے میں کامی نے کہا کہ استاد، یہاں بس 2 منٹ کے لیے رکو، مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بس 2 منٹ رکو، میں جلدی سے ہو کر آتا ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں آگے ہی اس جگہ سے خوف کھا رہا ہوں اور تمہیں ٹرک روکنے کی پڑی ہے۔ جیسے ہی مین روڈ آئے گا میں روک دوں گا، تم ہو آنا۔ میں نے جواب میں کامی سے یہ کہا، لیکن کامی اصرار پر اصرار کیے جا رہا تھا۔ خیر میں نے یہ کہتے ہوئے ٹرک روکا کہ صرف 2 منٹ کے لیے رکوں گا، جلدی سے ہو کر آؤ۔ شکریہ استاد، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ یہ کہتے ہوئے نومی ٹرک سے نیچے اترا۔ میں ٹرک میں بیٹھا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا اور ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ کامی واپس آ کر ٹرک میں بیٹھا اور بولا، استاد چلو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹرک سٹارٹ کیا اور چل دیا۔ میں نے 1-2 باتیں کامی سے کی، لیکن آگے سے اس نے ایک بھی سیدھا جواب نہ دیا۔ اب کامی بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ خیر میں نے بھی کامی کو کچھ زیادہ تنگ کرنا بہتر نہ سمجھا اور سفر طے کرتا رہا۔ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد سامنے دائیں اور بائیں طرف 2 روڈ نظر آئے۔ میں نے کامی سے پوچھا کہ اب کون سی طرف جانا ہے، تو صرف اتنا کہہ کر دوبارہ چپ ہو گیا کہ دائیں طرف۔ میں جب ان روڈز کے قریب آیا تو ایک سائن بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا مین روڈ بائیں طرف ہے۔ کامی، مین روڈ تو بائیں طرف ہے۔ جواب میں اب بھی کامی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ دائیں طرف چلو۔ میں اب بھی کافی تجسس میں تھا کہ ہم دائیں طرف کیوں جا رہے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ شاید ابھی دائیں روڈ پر ہی جانا ہو اور آگے جا کر مین روڈ آ جائے۔ میں دائیں روڈ کی طرف مڑ گیا۔ یہ روڈ اب پہلے والی روڈ سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک تھا۔ نصیر بھائی، اب تک جو بھی ہوا میرے لیے سب نارمل تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ڈر تھا، اس لیے جو ہوا وہ آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ میں بھولنا بھی چاہوں تو وہ منظر میں نہیں بھول سکتا۔ نصیر بھائی، ہوا کچھ ایسے کہ میں اسی سپیڈ میں ٹرک چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرک کی بیک سائڈ سے ایک آواز آئی، دھم۔ میں نے فوراً کامی کی طرف دیکھتے ہوئے
حیرت سے کہا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ یہ آواز تم نے سنی؟ کامی نے صرف سر ہلاتے ہوئے مجھے نا میں جواب دیا۔ کامی کے جواب دیتے ہی وہ آواز پھر سے آئی، دھم۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن اسی ٹائم مجھے ٹرک کے دروازے کے شیشے سے کچھ لوگ کھڑے نظر آئے جن کے پاس دیے اٹھائے ہوئے تھے، اور ان دیوں میں آگ بہت تیز تھی۔ میں نے فوراً شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھنا چاہا، لیکن شیشہ نیچے کرنے پہ مجھے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی میں نے شیشہ دوبارہ اوپر کیا، وہ لوگ دوبارہ مجھے نظر آنے لگے۔ میرے ڈر میں اضافہ تب ہوا جب میں نے کامی کی طرف دیکھا تو کامی عجیب انداز میں میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا، اور وہ لوگ جن کے پاس دیے تھے وہ اب ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ٹرک کے اندر جو بھی چیز موجود ہے باہر بھی اسی کے ساتھی ہے۔ میں نے اسی خوف میں اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جیسے میری نظر کامی پہ پڑی تو وہ اپنا جسم دبا رہا تھا جیسے وہ تکلیف میں ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور معاملات خراب ہیں اور کامی پر بھی انہی چیزوں کے اثرات ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ابھی بھی میں نے جاری رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں سامنے دیکھتا ہوں کہ وہی لوگ دیا اٹھائے روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھیں لال اور جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو۔ وہ شکلیں اتنی بدصورت تھیں کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کی طرف دیکھ سکوں۔ خوف اور ڈر سے اب میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے ابھی میرے جسم سے میری جان نکل جائے گی۔ میں نے اسی سپیڈ میں ٹرک کو ان کے اوپر سے گزار دیا۔ ٹرک گزرنے کے بعد ان لوگوں نے لگاتار ٹرک پر حملے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی پہلے ٹرک کے کیبن کی لائٹ آف ہوئی اور اس کے بعد ٹرک کی ہیڈ لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آگے جانے سے بہتر یہی سمجھا کہ یہاں سے ٹرک کو موڑ کر واپس چلا جاؤں۔ اب میں نے اور بھی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ٹرک موڑ کر میں واپسی کی طرف چلا، اور جتنی سپیڈ سے ٹرک چل سکتا تھا میں نے اتنی سپیڈ ٹرک کو دی، لیکن جیسے ہی میں انہی دو روڈز کے پاس پہنچا تو میرے کیبن کی لائٹ خود ہی آن ہو گئی، اور ساتھ ہی ہیڈ لائٹس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ نصیر بھائی، جیسے ہی کیبن کی لائٹ آن ہوئی میں نے ساتھ والی سیٹ پر نظر ڈالی تو کامی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ کامی کدھر گیا، حالانکہ ٹرک کا دروازہ بھی نہیں کھلا۔ میں پہلے ہی بہت ڈر اور خوف میں گرا ہوا تھا، اوپر سے کامی کی بھی فکر لگ گئی۔ میں ابھی ٹرک کو اسی طرف چلا رہا تھا، لیکن ایک دم سے میری نظر روڈ پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دور، بہت دور مجھے ایک روشنی سی نظر آئی۔ راستہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس روشنی کی طرف پہنچ رہا تھا۔ جیسے میں اس روشنی کے قریب آیا تو میں نے ڈرتے ہوئے ٹرک روکا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے پہلے ٹرک روکا تھا، جہاں کامی نیچے اتر کر حاجت پوری کرنے گیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے شیشہ نیچے کر کے آگے پیچھے دیکھا۔ جب دل کو تسلی ہوئی کہ اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ٹرک سے نیچے اترا۔ وہ روشنی بالکل ٹرک کے ساتھ روڈ کے کنارے میں تھی۔ جیسے ہی اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ کامی کا موبائل تھا، اور یہ اس کے موبائل کی روشنی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا، جیسے ہی تھوڑا آگے نظر ڈالی تو کامی بے ہوش پڑا تھا۔ کامی کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آئے۔ میں سکتے کی حالت میں چلا گیا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کامی کی طرف بڑھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس ٹائم ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ خیر ہمت کی اور کسی نہ کسی طرح کامی کو کھینچ کر ٹرک میں لے آیا۔ ٹرک سٹارٹ کیا اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ مین روڈ پر نظر پڑی تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں سے کسی نزدیکی ہاسپٹل کا پوچھا، کامی کو ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز کو کامی کے پورے جسم پر کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے وہ بتا سکیں کہ اس وجہ سے کامی بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے جب اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بتایا تو وہ
اس نتیجے پر پہنچے کہ کامی خوف سے بے ہوش ہوا تھا۔ نصیر بھائی، کافی کوشش کرنے کے بعد جب کامی کو کچھ ہوش آیا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: مجھے معاف کر دو، اب یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اس واقعے کے بعد آج تک کامی کا روحانی اور جسمانی علاج دونوں چل رہے ہیں۔ اب بھی ایک دم سے کامی رونا شروع کر دیتا ہے اور وہی الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ کامی سے اب بھی اگر اس واقعے کے بارے میں پوچھیں تو وہ خاموش ہو کر لمبی سوچ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ پہلے کامی کی طبیعت ویک میں 2 سے 3 دفعہ لازمی خراب ہوتی تھی، لیکن اب روحانی اور جسمانی علاج کی وجہ سے منتھ میں صرف 1 یا 2 دفعہ خراب ہوتی ہے۔ ہم سب کو امید ہے کہ کامی جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے لسنر سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کامی کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت شکریہ ظہیر، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی یہ سٹوری شیئر کی۔ ہم سب کی اور ہمارے لسنر کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامی کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔